السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے تعارف کے بعد اب باری آتی ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرنے کی۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ 150 ہجری 767 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام شافعی کی ولادت ہی کے روز امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام شافعی کا نسب 9ویں پشت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ امام شافعی کی نسبت امام کے جد اعلیٰ شافعی بن سائب کی طرف ہے۔ وہ بہت ذہین و طباع تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید اور 10 سال کی عمر میں موطا حفظ کر لیا تھا۔ 15 سال کے ہوئے تو اپنے استاد کی اجازت سے فتویٰ دینے لگے۔ حضرت امام شافعی کے نشو و نما اور تعلیم و تربیت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ یہاں کے شیوخ میں مفتی حرم مسلم بن خالد زنجی اور سفیان بن علیہ سے احادیث کا سماع کر چکے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک اور عراق میں امام محمد سے اکتساب فیض کیا۔ امام محمد سے بحث و مناظرہ بھی کیے۔ امام شافعی کے درس و تدریس کا آغاز مکہ میں ہو گیا تھا۔ آخر عمر میں مصر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے قدیم افکار و آراء پر نظر ثانی کی اور بعض رائیوں سے رجوع بھی کر لیا۔ اس بنا پر کتابوں میں ان کے قول قدیم و جدید کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم سے مصر کے قیام سے پہلے کے اور جدید سے مصر کے قیام کے زمانے کے اقوال مراد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا 719 عیسوی 206 ہجری میں مصر میں انتقال ہوا۔ ان کے قدیم شاگردوں میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام ابو نور، موسیٰ بن جارود، حسن بن محمد بن صبا اور مصری تلامذہ میں امام اسماعیل بن یحییٰ مزنی، یوسف بن یحییٰ بولیتی، ربی بن سلیمان مرادی، حرملہ بن یحییٰ تجیبی اور یونس بن عبد الاعلیٰ صدفی مشہور ہیں۔ امام شافعی کی معاشی حالت اچھی نہ تھی۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ماں نے پرورش کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد معاش کی فکر ہوئی تو یمن چلے گئے۔ مسیب بن عبداللہ قریشی قاضی یمن کی مدد سے ان کو ایک کام مل گیا۔ یہاں امام صاحب رعایا کو حکام و امراء کے شر اور ظلم سے بچانے کے لیے فکر کرتے رہے اور گورنر کی بیجا حرکتوں پر اس کو ٹوک بھی دیتے تھے، جس سے اس کو بڑی ناگواری ہوتی تھی۔ اس نے چاہا کہ بغاوت کے الزام میں امام صاحب قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے خلیفہ ہارون رشید کو شکایت لکھ کر بھیجی کہ امام صاحب عباسی حکومت کی مخالف اور اولیوں کے طرفدار ہیں۔ اس پر وہ خلیفہ کے یہاں طلب کیے گئے۔ امام صاحب کو قوت بیان اور تعبیر کا زبردست ملکہ حاصل تھا۔ ان کی قوت بیان اور زور استدلال کام آیا۔ ہارون رشید کے حاجب فصل بن ربیع کی مدافعت اور قاضی بغداد امام محمد کی صحیح و سفارش سے بھی وہ اس فتنہ اور سازش سے محفوظ رہے۔ امام شافعی کی شخصیت بڑی جامع اور علمی حیثیت سے نہایت ممتاز تھی۔ ان کو دینی علوم کی طرح عربی زبان و ادب کے جملہ اصناف پر بھی مکمل قدرت حاصل تھی۔ ان کے زمانے میں غیر عربوں کے اختلاط سے عربی زبان اپنی حالت پر باقی نہیں تھی۔ اس لیے امام شافعی نے قبیلہ حزیل میں جا کر خالص عربی سیکھی اور بہت سے اشعار حفظ کیے۔ عصمعی جیسا باکمال اور یگانہ روزگار ادیب و امامی لغت ان کی عربی کا معترف تھا۔ وہ حزیل کے اشعار کی تصحیح امام صاحب سے کرتا تھا۔ ان کے اشعار اور تحریر فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ انہوں نے خالص عربوں کی طرح تیر اندازی کا علم بھی سیکھا تھا۔ فن حدیث میں
ان کے کارنامے نہایت متمم بالشان ہیں۔ انہوں نے جامع روایات، تنقید احادیث، اصول روایت اور راویوں کے درجات و مراتب کے امتیاز کے لیے قواعد مقرر کیے۔ احادیث کی حجت، دین میں اس کی ضرورت اور اہمیت پوری طرح واضح کی اور ان کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے، اس لیے وہ ناصر السنت کہلاتے ہیں۔ امام شافعی کی زیادہ شہرت مکتبہ فقہ و اجتہاد کی بانی کی حیثیت سے ہے۔ وہ دراصل فقہ و حدیث دونوں علوم کے مجتہد تھے۔ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کا امکانی نظریے سے مطالعہ کیا تھا اور اپنے پیشرو مکاتب فقہ کا ناقدانہ جائزہ لے کر ان کی خوبیوں اور خرابیوں سے واقفیت حاصل کی تھی۔ مالکی مکتب کو براہ راست اس کے بانی امام مالک سے اور حنفی مکتب کو اس کے ایک اہم اور بڑے داعی و جامع امام محمد سے جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ ان دونوں سے علیحدہ نکالی۔ اس طرح ایک نیا فقہی و اجتہادی مکتب وجود میں آیا جو مکتب شافعی کے نام سے اب تک موسوم ہے۔ قدامت کے لحاظ سے مکاتب اربعہ میں یہ تیسرا بڑا مکتب ہے۔ اس مسلک کی اولین بنیاد قرآن مجید ہے اور امام شافعی ظاہر قرآن سے اس وقت انحراف کرتے جب ان کو کسی دلیل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ظاہر قرآن مراد نہیں۔ اس کے بعد حدیث کو لیتے اور اخبار آثار بشرط یہ کہ ان کی روایات ثقہ ہوں پر عمل کرنے کی پرزور حمایت کرتے۔ جب کسی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بسند متصل پہنچ جاتا تو امام مالک کی طرح اس کے بعد وہ کسی عمل کی جو حدیث کی تائید کرتا ہو اور وہ اہل عراق کی طرح شہر حدیث کی شرط نہ لگاتے۔ وہ حدیث صحیحہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ احادیث کی اس تائید اور روایات کی جانب شدت اعتنا کی وجہ سے شافعی مسلک کو اہل حدیث میں نہایت حسن قبول حاصل ہوا۔ احادیث کے بعد وہ اجماع پر عمل کرتے ہیں۔ جب کوئی منصوص دلیل نہیں ملتی تو قیاس پر اس شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس کے لیے کوئی معین اصل موجود ہو۔ اہل عراق جس چیز کو استحسان اور مالی اور جس چیز کو استصلاح کہتے ہیں انہوں نے اس کی شدت کے ساتھ تردید کی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ان فقہاء کی رائے اور قیاس میں فرق نہ کرنے شافعی کی چند اہم فقہی و اجتہادی کارنامے ہیں جن سے ان کے مسلک کی نمایاں خصوصیات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ انہوں نے علم الفقہ کے اصول مرتب کیے اور اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب الرسالہ فی اصول لکھی۔ امام شافعی سے پہلے مرسل و منقطع روایتیں بے تکلف قبول کر لی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا اگر حدیث کے تمام طریق جمع کر کے دیکھے جائیں تو بہت سے مرسل روایات باصل یا مسند روایت کے خلاف نظر آئیں گی۔ اس صورت میں ان کو قبول کرنے سے دین میں خلل واقع ہوگا، اس لیے انہوں نے مرسل حدیثوں کو ماننے کے لیے چند شرطیں عائد کی، روایتوں کی جمع و تطبیق کے قاعدے وضع کیے اور اصول مرتب کیے۔ وہ ہر مسئلے میں کتاب اللہ کے بعد حدیث کو تلاش کرتے تھے۔ جب حدیث ان کو نہ ملتی تب استدلال کے دوسرے طریقوں سے کام لیتے تھے، اور اگر بعد میں حدیث مل جاتی تو وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر کے اس حدیث کو اختیار کر لیتے تھے۔ امام شافعی نے ایک نئے اور مستقل فقہی مکتب کو وضع کرنے اور اس کے اصول و ضوابط مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا جو فقہی مکاتب اپنے اپنے علاقوں کے علماء و فقہاء کے اقوال کے دائروں میں سمٹ گئے تھے، وہ روایات و آثار کے ظاہر ہونے اور پھیلنے کے بعد ان کے پورے ذخیرے سے فائدہ اٹھائیں اور سلف کے طریق پر روایات مل جانے کی صورت میں اپنے قیاسات و اجتہادات سے دستبردار ہو جائیں۔ امام شافعی سے پہلے علماء، فقہاء، اہل حدیث و اہل راہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں کے درمیان بڑی گہری خلیج حائل ہو گئی تھی۔ ان کے انداز فکر، طرز عمل نے دونوں گروہوں کے درمیان کی دوری کو کم کر دیا۔
علامہ ابن الندیم نے امام شافعی کی تصنیفات کی طویل فہرست دی ہے۔ ابن حجر نے ان کی کتابوں کی تعداد 140 یا 160 لکھی ہے، مگر ان میں اکثر ناپید ہیں۔ چند مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: مسند شافعی، یہ حدیثوں کا انتخاب ہے، اس کے اصل مرتب کردہ ابو العباس اسم ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ابو العباس کی ماں سے محمد مطیر نیشاپوری نے اس کو مرتب کیا تھا، حالانکہ ان کی حیثیت ناقل و کاتب کی ہے۔ متعدد علماء نے اس کی تشریح لکھی ہیں اور یہ طبع ہو چکے ہیں۔ دوسری کتاب سنن شافعی، یہ بھی امام صاحب کی مشہور کتاب ہے۔ آپ کے شاگرد ابو ابراہیم بن اسماعیل نے امام صاحب سے اور ابو ہریرہ سے ابو جعفر طحاوی نے اس کی روایت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ السلام علیکم۔